السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ الزامات کا ہے۔ الزامات معاشی زندگی میں بھی ہوتے ہیں اور دینی زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دینی زندگی اور دینی جو ہے آپس کے تعلقات کے اوپر کہ آیا ان الزامات کو کس طرح جو ہے فیس کرنا چاہیے، ان کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، سامنا ان کا کس طرح کیا جائے۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک طبقہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے، چاہے میں ہی کسی کو کہوں کہ بھئی آپ لوگ نبی کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، آپ لوگ خدا کو نہیں مانتے، آپ لوگ ایصال ثواب کو نہیں مانتے، آپ لوگ صلاۃ و سلام کو نہیں مانتے۔ بہت سی اور مثالیں ہیں۔ اس طرح کے جو ہیں الزامات آئے دن لگتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی، زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اختلافات، ایک ہے الزامات۔ اختلاف وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً ایک دوسرے میں پایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ جو ہے نماز جنازہ کے بارے میں نماز جنازہ کے بعد دعا کو نہیں مانگتا نہیں ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نہیں ملی، اور نہ ہم نے کبھی سنا ہے، نہ کوئی حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا مانگی فوراً بعد۔ اب دوسرا آدمی اسے کہے کہ آپ لوگ دعا کے منکر ہو، یہ ہے الزام۔ یا ایک آدمی جو ہے اذان سے پہلے ایک طبقہ جو ہے وہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا نماز سے پہلے، متصل اذان سے پہلے اور بعد میں، اب تو دونوں طرف شروع ہو گیا ہے، ایک طبقہ نہیں پڑھتا، تو اب اس کو یہ کہنا کہ بھئی آپ صلاۃ و سلام کے قائل نہیں ہو، آپ درود کے منکر ہو، اس کو کہتے ہیں الزام۔ ہاں، یہ کہنا کہ بھئی آپ صلاۃ و سلام عند الاذان، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد کے منکر ہو یا آپ نہیں پڑھتے، تو یہ ہوتا ہے اختلاف۔ وہ کہیں گے ہاں بالکل نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ بھئی آپ صلاۃ و سلام کو یا آپ درود کو نہیں مانتے، تو یہ ہوگا الزام۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صلاۃ و سلام کا اس کا ایصال ثواب کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے میت کے فوت ہو جانے کے بعد تیسرے دن یا جمعرات کو یا 40 دن کے بعد میت کا جو ہے کل وغیرہ کرنا، جمعراتیں کرنا۔ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروجہ طریقے پر، اجتماعی طریقے پر ثابت نہیں ہے، ہم انفرادی طریقے پر کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ان کو کہنا کہ بھی آپ لوگ جمعرات نہیں کرتے، آپ 40واں نہیں کرتے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ہے جی آپ خود ایصال ثواب کے منکر ہو خود، یہ الزام ہے۔ تو لہٰذا ایسے الزامات ایک دفعہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، کسی آدمی نے کہا کہ جی آپ جو ہے درود کے منکر ہو یا آپ دعا کے منکر ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایک سب سے پہلے آپ میری بات سن لیں، میں کس چیز کا منکر ہوں، کس چیز کو مانتا ہوں، کس چیز کو نہیں مانتا، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، میرے دل کے ساتھ ہے۔ دل کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ یہ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے جی آپ لوگ نہیں مانتے، آپ فلاں مسلک سے ہو۔ میں نے کہا یار اس بات کو چھوڑو، میں کس مسلک سے ہوں، آپ نے میرے بارے میں بات کی۔ تو فوراً اس نے اپنے الزام کے الفاظ تبدیل کیے کہ آپ کا مسلک نہیں مانتا۔ میں نے کہا اوکے، ہو گیا، ہمارا مسلک نہیں مانتا، ہمارے مسلک کے کون سے مولوی صاحب نہیں مانتے؟ کہتے ہو جی آپ کے سب نہیں مانتے۔ میں نے کہا دیکھیں جی، آپ پہلے تو میرے ایک کے بارے میں جو ہے آپ ثابت نہیں کر سکے، آپ سب کے بارے میں کیسے ثابت کریں گے؟ کہتا جی آپ کے مولوی صاحب۔ میں نے کہا بھی کون سے مولوی صاحب، نام بتاؤ گے نا؟ بھی فلاں مولوی صاحب ہیں، وہ نہیں مانتے، ہم اسی مولوی صاحب کے پاس چلیں گے۔ کہتا نہیں جی وہ آپ کے مولوی صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا جی کون سے فوت ہو گئے؟ وہ نہیں مانتے، وہ آپ کو خواب میں آ کر تو نہیں بتا کے گئے؟ کہتا نہیں جی ہم نے ان کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے ان کی کون سی ایسی کتاب پڑھ لی ہے
جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم درود کو نہیں مانتے، ہم اصال ثواب کو نہیں مانتے۔ تو کہنے لگا جی کتاب تو میں نے کوئی نہیں پڑھی، ہم نے اپنے مولوی صاحب سے سنا ہے۔ تو بات میں اس کو یہیں پر لانے والا تھا، اور یہیں وہ خود ہی آ گیا۔ میں نے کہا جی آپ کو آپ کے مولوی صاحب نے یہی گائیڈ کیا ہے کہ یہ فلاں طبقہ ہے، فلاں مسلک کے لوگ ہیں، تو یہ جو ہے اس کو نہیں مانتے، انہوں نے آپ کو الزام بتا دیا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، بہت 90% کسی بھی فیلڈ کے اندر ہمارے لیے المیہ یہ ہے، کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ چلے جائیں، ڈاکٹری ہو، وکیل ہو، کوئی بھی ہو، اکثر جو ہے کرپٹ لوگ ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہے، علماء بھی اور ہر طبقے میں بہت کم لوگ ہیں۔ موٹر سائیکل میکینک ہو، کار میکینک ہو، ڈینٹنگ ہو، پینٹنگ ہو، اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈاکٹرز حضرات کے پاس چلے جائیں، سرجیکل حضرات کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، جس بھی محکمے میں چلے جائیں، کہ کسی افسر کے، کسی حکومت کے ادارے، خود وہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہیں ویسے ہی، تو لہٰذا آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں تو یہاں پر یہ اکثریت جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی، جن کے اندر خدا خوفی کا ذرہ بھر نہیں ہے۔ ہاں میں کھلم کھلا بات کر رہا ہوں، کیونکہ آئے دن میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، دکاندار ہو، کوئی بھی مکینک ہو، مزدور ہو، کمینہ ہو، ہم اس کے منہ پر اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن در پردہ اور دل کے اندر ایک دوسرے کو تو لانتے بھیجتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی، میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں اپنی لائن کی بات کروں گا کہ اسلامک اس کے اندر بہت کم علماء ہیں جو حقیقت بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ایک اور کام کریں، آپ اس مولوی صاحب نے کہا کہ جی یہ درود کو نہیں مانتے، آپ ان کو کہیں کہ مولوی صاحب آپ کو خواب میں آئے تھے یہ لوگ، آپ کو بتا کر گئے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ میں نے کہا اس مولوی صاحب سے کہیں کہ مجھے کوئی اتھینٹک کوئی ایسی کتاب بتائیں جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ نہیں مانتے ہماری کتاب۔ تو خیر اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک ہماری وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی، لیکن جواب ندارد۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر اور ایسی بات پر، الزامات پر ہم آپس کے تعلقات کو خراب نہ کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، اور ایسے لوگ جو صرف اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جن کو منہ کی جو ہے وہ بواسیر ہوتی ہے، اپنی چند روپوں کی، اپنی روزی کی خاطر، اپنی روٹی کی خاطر، اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر، اپنی جہنم بھرنے کی خاطر وہ جو ہے آپ حضرات کو لڑاتے ہیں۔ میرے سامنے کئی ایسے واقعات آئے، کئی ایسے، میں اس لیے یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کئی ایسے رشتہ دار آپس میں جو ہے بہت گہری رشتہ داری ہے، بلکہ رشتہ داری کا بہت کلوز رشتہ دار ہیں، کہیں ماما بھانجے ہیں، کہیں پہ چاچا بھتیجے ہیں، کہیں پہ اپنے جو ہے اپنی اولاد ہے، صرف کیا ہے مذہب کے نام کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ حالانکہ یار کیا ہو گیا، دیکھا جائے یہاں پر کوئی قریش مکہ اور صحابہ والی داستان تو نہیں تھی، جہاں پر حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک یہی کوشش کی کہ ہم قریش مکہ کے ساتھ مل جل کر رہیں، حتی الامکان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان کو آفریں دیں جن کے ساتھ جو ہے مل کر رہنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ممکن ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ معاذ اللہ ایک آدمی دیوبندی ہے تو وہ بریلوی کو، بریلوی ہے تو دیوبندی کو، اہل حدیث ہے تو وہ غیر اہل حدیث کو، مقلد ہے غیر مقلد کو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان تو آپس میں سلام و کلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ جس طرح ہم نے قرآن کے اوپر ایمان بالغیب لیا ہے، اسی طرح ہم مولویوں کے اوپر بھی ایمان بالغیب لیا ہے۔ مولوی جو بھی منہ سے، میں بکر تو نہیں کہتا، جو بھی منہ سے بول کر چلا جائے تو ہم اس کے اوپر جو ہے اندھا دھند اعتماد کر لیتے ہیں اختلافی معاملات میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی بات، ہاں اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو فالو کریں، لیکن جہاں تک الزامات کی حد ہے، میری یہ جو گفتگو ہے یہ الزامات تک ہے، جہاں تک الزامات کی حد ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بھئی میں جو فلاں آدمی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، بھئی آپس کی بات ہے، اگر کوئی بندہ نبی کو نہیں مانتا، میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ تمہارے ابے کو مانتا ہے؟ کلمہ کس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟
اگر کوئی آدمی درود نہیں مانتا تو نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد درود کس کا پڑھتا ہے؟ اگر وہ دعا کو نہیں مانتا یا صلاۃ السلام کو نہیں مانتا تو بھئی اور کس کو مانتا ہے؟ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر الزامات کو ختم کیجئے، حقائق کو پڑھیے۔ اول تو امام غزالی میں نے ایک نسخہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم غالباً چوتھی جلد کے اندر یہ نسخہ بتایا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جن کا جو ہے علم دین سے پڑھنے پڑھانے سے دور کا تعلق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے مسائل موٹے موٹے مسائل سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں، مسائل سیکھنے کے بعد اپنا کاروبار میں لگ جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ بس دین کی بحث کے اندر، دین کے کاموں کے اندر پڑھنا ان کے لیے خطرناک حد تک جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کے اندر غوطہ لگا دے، اس کو تیراکی نہ آتی ہو، اور وہ سمندر کے اندر غوطہ لگا دے، تو جب وہ سمندر کے اندر غوطہ لگائے گا تو اپنی جان سے جائے گا۔ لیکن علم کے اگر کوئی سمندر کے اندر غوطہ لگائے گا تو جان نہیں، یہاں پر ایمان کا مسئلہ ہے، وہ اپنے ایمان سے جائے گا۔ تو لہٰذا سب حضرات سے میری یہ دعا ہے، میری یہ 10 برس عرض ہے، اگر آپ کو کسی واقعے کے بارے میں مکمل طور پر علم نہیں ہے تو وہاں پر خاموش رہیں۔ ہاں، اگر آپ اس فیلڈ کے ہیں، اس کیٹیگری کے ہیں، میں حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک تحفۃ العلماء کے اندر ایک میں نے ان کا ملفوظ پڑھا، فرماتے ہیں کہ مناظرہ جو ہے اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جب اس کے اندر غور کیا کہ بھی مناظرے تو ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیے، حتیٰ کہ انبیاء نے کیے، تو پھر دل سیاہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جب اس کے اندر میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مناظرہ آج کل ہمارے ہاں مناظرہ کرنے والے تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اہل علم ہوتے ہیں، لیکن جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام ہوتی ہے، اور عوام جو ہے وہ کل انعام ہے۔ عوام کے اندر، عام جو لوگ ہیں ان کے اندر اگر ہم جہالت کی بات کریں تو بہت جلد ان کے دل کے اندر جاتی ہے، لیکن اگر علم کی بات کریں تو وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اس لیے مناظرہ اور مباحثہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے اس کو پرائیویٹ روم کے اندر یا اپنی کتابوں تک محدود رکھیں۔ عوام کو مناظروں کی محفل میں، مناظروں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، بھئی ان کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ اب ہم پرائمری کے بچے کو اگر ہم 10th کلاس کے بچوں کے ساتھ بٹھا دیں، یا ایف اے یا ایف ایس سی یا ان قسم کے بچوں کے ساتھ بٹھا دیں، تو پرائمری کے بچے کو کیا سمجھ آئے گا؟ اسی طرح یہ مسئلہ ہے، عام آدمی کو، عام مسلمان کو جس کا اپنا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ خود جو ہے اپنے نماز روزہ کرنے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ اتنی گہرائی کی باتیں کہاں سمجھے گا؟ تو لہٰذا آج کی جو میرا یہ آپ سب سے گزارش ہے، عرض ہے، وہ یہی ہے کہ خدا را صرف مسلک کے معاملے کے اوپر الزامات سن کر یا الزامات کی حد تک جو ہے ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کریں۔ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کو پڑھایا لکھایا کچھ اور جاتا ہے، بالکل سیاست دانوں کی طرح۔ جس طرح یہ ہمارے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے 3 طبقے ہیں جنہوں نے جو ہے عوام کو جو ہے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، کوئی ختم نہیں ہوا۔ ایک یعنی کہ نیک لوگ، جو دینی لوگ جو ہیں، انہوں نے ہر کسی نے اپنی اپنی پارٹیشن کی ہوئی ہے، کسی نے اپنے آپ کو دیوبندی بنایا ہوا ہے، کسی نے بریلی بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا بنایا ہوا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میرے جو فالور ہیں وہ مجھ تک رہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں میرا کوئی فالور نہیں ہے، جس نے دیکھنا ہے اسلامی تعلیمات کو دیکھے بس۔ لیکن اکثر جو لوگ ہیں، اکثر جو مولوی حضرات ہیں جن کا کام لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے، ان کے جذبات سے کھیل کر ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا ہے، وہ ایسے بھی ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے ایسے کلپ آپ کے سامنے لاؤں گا میں، بہت سے کلپ ہیں جو صرف کیا کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں تاکہ ان کی جیبیں گرم ہو۔ وہ کیسے کھیلتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ان کا طریقہ کار، ان کا طریقہ واردات بھی بتایا جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بزنس والے لوگ ہیں، بزنس والے حضرات ہیں، انہوں نے جو ہے چند لوگوں نے اپنی چند پروڈکٹ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی چند گروہ بنائے ہوئے ہیں کہ دولت اور لوگ ہمارے ہاتھوں میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہے سیاستدانوں کا۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے نظریات کے لوگ جو ہے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور دن رات اگر کوئی ان سے غلط کام ہو جاتا ہے
اس میں بھی وہ کسی نہ کسی بکواس کا سہارا لے کر کہ ہم سے ہمارے جو فالوور ہیں وہ چھوٹنے نہ پائیں۔ تو لہٰذا برائے مہربانی طبقاتی تقسیم سے جدا ہو کر اگر کوئی آدمی آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے، کیوں کھیل رہا ہے۔ جذبات میں آ کر اپنے مکرم اور محترم رشتہ داروں کا لحاظ کیجئے، اپنے مکرم اور محترم رشتہ داروں کو جو ہے آپ اپنے سے دور نہ کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ کو حقائق پتہ چلنے کے بعد آپ کو افسوس ہو۔ حقائق پتہ چلنے کے بعد آپ صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔